جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یہاں پر جس طرح سے ایک پرشکوہ انداز میں اور شاندار کامیابی کے ساتھ یہ جو پروگرام آرگنائز ہوا ہے مہدی نواز جنگ ٹرسٹ کا کولابریشن اور الائنس شیعہ سول کونسل آف جسٹس کے ساتھ میں، یہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ دیکھیں، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریض کی آخری امید کا نام ڈاکٹر ہوتا ہے۔ طبیب، ڈاکٹر یہ مریض کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسے مرض جو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، جن میں ایک کینسر ہے۔ اس طرح کے مرض کی روک تھام کے لیے ابھی یہاں پر ڈاکٹروں نے مفید مشورے بھی دیے، اور ان کے خدمات کو بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے ہسپتالوں میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ اور مہدی نواز جنگ ٹرسٹ سے محترمہ تشریف لائی تھی، جو چیف گیسٹ تھی یہاں پر، اور یہ سارے پروگرام جو ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے، کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہے، اور شہر حیدرآباد اور ہمارے ملک عزیز ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے ہے۔ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے برنامے جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں میں ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، اور اس میں خاص طور سے ہماری شیعہ کمیونٹی کے لیے جو شیعہ سول کونسل آف جسٹس نے مختلف پروگرام آرگنائز کیے، اس میں سے آج کا یہ پروگرام مستقبل میں اس کے بہت سے فائدے ہم کو نظر آئیں گے، جیسا کہ ابھی اصغر بھائی نے بتایا، اور صدر محترم یہاں تشریف فرمائے شیعہ کونسل آف جسٹس کے، یہ سارے حضرات وہ ہیں جو بے لوس والنٹری خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ مفاد پرستی کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے کام کرتے ہیں، مگر یہ سارے حضرات وہ ہیں جو رضاکارانہ طور پر دل سے والنٹری خدمت خلق کے عنوان سے آگے آئے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں صبح و شام مختلف پروگراموں میں، اور مختلف موضوعات پر ان کے خدمات ہیں۔ یہ قابل تعریف ہے۔ حکومتی سطح پر جو مدد ملتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کے ساتھ جڑنے کے ساتھ جو لوگوں کو مدد ملنی چاہیے، ایسے وقت پر جب افراد کی ضرورت ہو، یہ حضرات آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی اور ہماری مدد کے لیے آ کر حوصلہ دیتے ہیں۔ میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں بحق محمد اور آل محمد، بحق چہردہ معصومین، بحق امام زمانہ، اللہ تعالیٰ اس شیعہ سول کونسل آف جسٹس کے جتنے ذمہ داران اور اراکین یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرمائے، ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس آرگنائزیشن کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کی بری نظروں سے محفوظ رکھے، کیونکہ بہرحال یہ کام جو ہو رہا ہے وہ اور آگے بڑھے، ایسی ہمیں پوری امید ہے۔ جتنے بھی آرگنائزیشنز حیدرآباد میں انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کی تشویق کے لیے، ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم مجمع علماء و خطباء حیدرآباد ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ہم دعا گو بھی ہیں ان سب کے لیے کہ پروردگار ان سب کے جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ میڈیا حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے کوریج کیا، اور ہماری بات جو یہاں سے شروع ہوئی ہے، اس شاندار پروگرام کو جو آپ نے دیکھا کتنا بہتر انداز میں آرگنائز کیا گیا، اور جس طرح سے ایوارڈز تقسیم کیے گئے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے، مفید مشورے دیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ آگے تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، پریس میڈیا کے ذریعے سے، نیشنل میڈیا کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ شیعہ سول کونسل آف جسٹس اور دیگر آرگنائزیشن جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ فی امان۔ I am Dr. M. Srinivasulu. I am Director of MNJ Institute of Oncology and Regional Cancer Center. The MNJ Institute of Oncology and Regional Cancer Center was a brainchild of Sri Mehdi Nawaz Janji. When he was Health Minister in 1955, he got this institute started. It was inaugurated by the then first Prime Minister of India, Sri Jawaharlal Nehru ji. At that time, it started as a 50-bedded hospital. It has grown rapidly, and now it is a 750-bed hospital, providing state-of-the-art cancer care to patients not only from Telangana, from entire India. We have patients coming from not only neighboring states like Andhra Pradesh or Karnataka, Maharashtra, but patients come from faraway places.
like West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, and Assam. And some of the patients are coming from other countries also, especially the patients who are coming on medical tourism. After they have some problems with the corporate hospitals, they come to us and get complete treatment here. And patients from Nepal, recently we operated a patient from Nepal also. And one good thing about this center is entire treatment is completely free of cost. And we have got almost everything, every treatment described in the book. Like for example, for surgery, we got a state art robotic surgical system. And then we have got limb conserving surgeries and 8 modular operation theaters. What's the precautions for the cancer patients? First thing is the prevention of cancer. Cancer is nothing but a lifestyle disease. Our bad habits only will cause cancer. Like mostly 50% of all cancers are due to tobacco. The tobacco is completely stopped in all forms, whether smoking or chewing or snuff. 50% of cancers will immediately come down. Second, Sometimes the babies also having a cancer. It means 4 years, 2 years. The people are not used to anything else. One- How is the possibility? yeah, I will tell one more. That is about tobacco. Then ladies mainly have breast cancer is number one. Second is cervical cancer. Third is oral cancer. These three cancers together will constitute around 45% of all cancers in women. The breast cancer, unfortunately, don't know the exact cause, but it is related to late first childbirth. In the modern life, what is happening is women are postponing the deliveries. The childbirth occurs after 35 years, something like that, cancer risk will increase. And not giving milk to the children. That is another important cause. Not having children is another important cause. These are all risk factors for breast cancer. So, if you modify the lifestyle, like have first childbirth in a younger age, and then breastfeed the children, the risk will come down. Comes to cervical cancer, 100% of it is due to a virus. The virus is a human papilloma virus. It is sexually transmitted disease. Cancer is the transmissible disease. No, virus is sexually transmitted. And this virus causes cancer. The virus comes from one person to person. Similarly, hepatitis B virus is there. That causes liver cancer. We can take vaccination against the viruses. That's what one of the speakers was telling. Human papilloma virus has got a vaccination. This vaccination should be given for children between 9 and 15 years. If the vaccination is given, then the cancer is almost 90% prevented. The third cancer women commonly have is oral cancer. This is due to tobacco. Women don't smoke but they chew. Chewing of tobacco also leads to cancer. So that is another important. Thank you.